اللہ پاک نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کو برے کاموں سے روکے اور نیکی کے کام کرنے کی تلقین کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ ہر نبی اپنے مقررہ وقت پر آیا اور اپنی قوم کی رہنمائی کی اور اس دنیا سے پردہ کر گئے، مگر 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت سے دوچار نہ کیا۔ یہ لوگوں کو آج بھی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں اور روایات میں 4 ایسے نبیوں کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، میں تم کو دعوت حق دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ یہودی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو ختم نہ کر دے، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودیوں کو دین حق کی باتیں بتاتے رہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہودی قوم کو کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر حکم کو الٹا ہی سمجھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو جمع کیا، ان سے دریافت کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اس وقت 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب لوگوں نے دین حق کو جھٹلا دیا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ہم خاموش بیٹھے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، اس طرح ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری توتیانوس نامی شخص کی لگا دی۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف لے آؤ۔ جب فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تو آسمان پر جا کر سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گلے لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ کو فرمایا کہ اے اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بدلی کے ذریعے آسمانوں پر لے گئے تھے۔ دوسری طرف یہودیوں اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ توتیانوس کب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آئے گا۔ اس طرح کافی وقت گزر گیا تھا لیکن توتیانوس نہیں آیا تھا، تو وہ سب مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ جب وہ گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا تھا۔ جب انہوں نے غور کی تو وہ شخص توتیانوس تھا جن کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس پر یہودی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وہ آپس میں ہی لڑنے لگ گئے تھے۔ وہاں 2 گروہوں میں جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں دونوں طرف سے بے شمار یہودی قتل ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ کو قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے قتل نہ کیا اور نہ ہی ان کو سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے
وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، پھر آپ علیہ السلام دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 برس تک اس دنیا میں زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے یا پھر سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ کفر کر رہے ہیں۔ نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے زندہ و جاوید ہے، انہیں بھی موت نہیں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے باپ ایک بادشاہ تھے جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو اپنے باپ کی سلطنت پسند نہ آئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے باپ کی سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام جنگلوں اور سمندر کی طرف چلے گئے جہاں آپ کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کا گزر ایک ابھی حیات چشمے سے ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پیا تو آپ علیہ السلام تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بے شمار روایات میں آپ علیہ السلام کی تا حیات زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا کہ وہاں ایک شخص آیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے پاس آ گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سب صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ یہ شخص کون تھا۔ کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن کرتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہے۔ بعض روایات میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین کسی سفر پر گئے۔ ان کا گزر ایک چشمہ سے ہوا۔ اس چشمے سے حضرت خضر علیہ السلام نے ابھی حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مظہری میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرح لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ کے مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا
تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیات 56-57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اور ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رکھنے والوں انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرح اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکالی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا۔ آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرح جاؤ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کا حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔